جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے۔ جب آپ الیکشن میں دھان دیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھان دیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ نے لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کے بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے۔ آج کی تقریر میں سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسا موقف اختیار کیا جس نے حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ خیر ایسی کون سی بات تھی جس پر اتنا شور مچ گیا؟ مولانا فضل الرحمان نے طاقتور اداروں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لی۔ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، آپ کی بھی باری جلد آئے گی۔ چیف صاحب، رب محمد کا واسطہ ملک پر رحم کرو، اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف کو خبردار کر دیا۔ آئیے دوستوں، پہلے یہ زبردست اور سنسنیخیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلیں ویڈیو شروع کر دیں۔ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جواب دے رہے ہیں کہ جس عدم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ نے لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کے بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے۔ جب آپ الیکشن میں دھان دیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھان دیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولیں۔ کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں۔ ٹھیک، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری۔ میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب، کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے۔ صاحب، جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی۔ یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ۔ کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے۔ تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے، وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے پہ روکے جا رہا ہے۔ بہت میں مہربانی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں نے اگر دخل در معقولات کیا ہے اور آپ کے نظم و نسق کو متاثر کیا ہے، اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن بہرحال درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درد دل کا انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں
ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں، کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے، گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے۔ آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، لیکن یہ جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارے وجود میں آیا تھا، اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے پاک ہوں گے۔ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا، 1997 میں فیصلہ کیا، لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ابھی پھر شریعت کورٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن کمرشل بینک، عام بینک وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے، اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کورٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
بڑے واضح طور پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمہ جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ، لڑو میرے ساتھ، جنگ کرو میرے ساتھ، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو۔ کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا؟ لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا، اب اٹھاؤ نا تلوار، میں نے تو تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں نے ہمارے اس ترمیم کو قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ سے من حیث القوم وہ ہے۔ ابھی انہوں نے پھر اس پہ ایمفسس کیا ہے کہ ریشو بتائیں، میں نے ریشو بتا دی ہے، اٹ از آن ریکارڈ، صوبے وائز بھی، اس میں گلگت بلتستان بھی بتایا ہے، اس میں میں نے آزاد کشمیر بھی بتایا ہے، چاروں صوبے بھی بتائے ہیں، اور نہ صرف جو ہے بھرتی کی، فوج میں ان کی موجودگی کی تناسب بتایا ہے، بلکہ شہادتوں کا تناسب بھی بتایا ہے۔ سو پلیز، میرا خیال ہے انہوں نے یہ پارٹ میری تقریر کا نہیں سنا، ان کو یہ بتا دیں کم از کم ان کا یہ تو نقطہ جو ہے اس پہ تو وہ مطمئن ہو جائے نا کہ یہ 4 ضلع نہیں ہیں، یہ 4 صوبے ہیں اور 7 آزاد کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہے۔ یہ پلیز اس فوٹو کاپی کر کے ان کو بتا دیں تاکہ کم از کم اس کے اوپر تو ہم متفق ہو سکیں جو میں نے ڈاکومنٹ دیا ہے۔ اٹ کین بی چیلنج۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا ہے کہ 50-60 سال مہاجرین یہاں پہ رہے ہیں، 70 کی دہائی میں آنے شروع ہوئے، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، 2000 کی اوائل کی دہائی، پھر دوسری دہائی، اور اب تیسری جو ہے وہ آدھی گزر گئی ہے۔ آج ان کی اپنی حکومت ہے، وہ ان کی وجہ ہجرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ وہاں پہ نہ سوویٹ یونین ہے یا نہ نیٹو ہے، ان کی اپنی پختونوں کی حکومت ہے وہاں پہ۔ تو ہمارا ان کو واپس بھیجنا، گھر بھیجنا جو ہے وہ بالکل بنتا ہے، بالکل 100% بنتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ 65 سال کی مہمانداری جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یا 55 سال کی، اور جب ان کے گھر میں امن ہو گیا ہے، ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے، دے مسٹ گو بیک۔ اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے جناب اس کی بات، دوسری بات انہوں نے کہی تجارت کی، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آلریڈی ہو رہا ہے کہ نرکوٹکس، اسلحہ، یہ ساری چیزیں، باقی ساری جو ہے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا، وہ سارے کا سارا اس میں سب کچھ آ رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے یہاں پہ جو سامان ہے پہلے وہاں پہ جاتا ہے، پھر واپس یہاں پہ آ جاتا ہے، اور اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں پے کی جاتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ بھی پوائنٹ جو ہے میرا خیال ہے، میں گستاخی کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو ہے غلط بیانی تھی یا مس انفارمیشن تھی ان کی۔ تیسرا جو ہے جناب والا، یہ ہمارے تعلقات کی، جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہے تاریخ جو ہے وہ بڑی پیچی تاریخ ہے۔ رائٹ فرام دا ڈے 1 افغانستان سب سے آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اگلے 2 سال میں 48، 49 اور 50 کے اندر 2 دفعہ انویژن جو ہے کی گئی پاکستان کے اوپر، افغانستان۔ ناظرین کرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنی، کافی جذباتی تقریر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی تعریفیں کرتا ہے، جو اس کی باتیں مانتا ہے۔ اس کو عمران خان سے کوئی بھی لگاؤ نہیں۔ آپ کو پتا ہے یہی عمران خان کو کہتا تھا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ یہودی ہے، پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ کہتا تھا۔ آپ کو پتا ہے عمران خان کی پاکستان میں بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمدردی سمیٹنے کے لیے آج یہ پی ٹی آئی کا ساتھ
ساتھ دے رہا ہے, پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہا ہے. ناظرین یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے آج شہباز شریف ان کو بلا لیں, آئے میرے ساتھ ملاقات کریں, مذاکرات کریں, پھر یہ شہباز شریف کے گن گائے گا. ایسا ہے مولانا فضل الرحمان. ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہے عمران خان کی ان لوگوں نے ملاقاتیں بند کی, اگر ملاقاتی ہوتی بھی ہیں وہ بھی 2-2 3-3 منتھ بعد. آج ان کی حکومت ہے, کل کو پی ٹی آئی کی بھی حکومت آئے گی. آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, وہ بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کریں گے جو آج یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے ان کو چاہیے اپنی سیاسی لڑائیاں چھوڑ کر ملک پر فوکس کریں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہمارے پاکستان میں کتنی دفعہ ماشاءاللہ لگ چکا ہے, اور ہمارے پڑوسی ملک میں ایک دفعہ ماشاءاللہ نہیں لگا. لیکن یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کے نااہلیوں کی وجہ سے. یہ بھی حقیقت ہے, سیاست بہت بری چیز ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے پہلے یہی شہباز شریف تھا جو بولتا تھا میں زرداری کو سڑک پر گھسیٹوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور زرداری لوگ بھی اس کو بہت برے برے ناموں سے بلاتے تھے. وہ بھی ان کے خلاف ایسے ہی کچھ لفظ ادا کرتے تھے. آپ کو پتہ ان لوگوں نے مل کر حکومت بنائی کیسے, فارم 47 کی بنیاد پر. یہ 17 سیٹوں والی جماعت تھی. یہ سیاست ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ابھی گلگت بلوچستان میں کیسے الیکشن میں بلاول بھٹو کی آپ نے تقریر سنی ہوگی, کیسی کیسی اس نے گفتگو کی تھی. یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر یہ ایک پیج پر آ جائیں گے سب لوگ. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. میں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.